بلوچستان میں شناخت کے بعد پنجاب کے 9 افراد قتل۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے یوب اور لورا لئی کے قریب 2 بسوں کو روک کر مسافروں کو نیچے اتارا۔ پنجاب کے شناختی کارڈ رکھنے والے 9 افراد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ مقتولین میں دنیا پور کے 2 بھائی عثمان تور اور جابر تور بھی شامل۔ دونوں بھائی یوب سے اپنے والد کے جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے۔ دنیا پور میں دونوں بھائیوں کی لاشیں پہنچنے پر کوہرام مچ گیا۔ مقتولین میں میاں چنو کے گاؤں 7215L کا رہائشی غلام سعید بھی شامل۔ مقتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ غلام سعید والد کی تیمارداری کے لیے گھر واپس آ رہا تھا۔ مظفر گڑھ کا رہائشی محمد آصف بھی بلوچستان میں دہشت گردوں کا نشانہ بنا۔ چوک قریشی کا رہائشی محمد آصف سہرانی نجی اسکول میں ٹیچنگ کرتا تھا۔ مظفر گڑھ کے 26 سالہ محمد آصف کی 1 ماہ پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ گجرانوالہ کا مقتول نوجوان صابر حسین لورا لئی میں سیلون کا کام کرتا تھا۔ گجرات کا بلاول علی دبئی سے پاکستان آیا اور بلوچستان میں دوست سے ملنے گیا تھا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بلوچستان میں دہشت گردی کی شدید مذمت۔ آصف علی زرداری نے کہا، یہ بربریت فتنہ الہندوستان کی پاکستان میں خون ریزی کی گھناؤنی سازش ہے۔ اپنی سرزمین کو فتنہ الہندوستان اور اس کے سہولت کاروں سے ہر صورت پاک کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بے گناہ افراد کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ دہشت گردوں سے پوری قوت سے نمٹیں گے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا بھی واقعے پر اظہار افسوس۔ کہا، یہ حملہ پاکستان کے امن اور یکجہتی پر وار ہے۔ بے گناہوں کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی دہشت گردی کی مذمت۔ کہا، مسافروں کو نشانہ بنانے والے دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھارت ملوث ہے۔ بھارت نے دنیا بھر میں دہشت گردی اور قتل عام کی عالمی مہم شروع کر رکھی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں چیلنج ہیں۔ دہشت گردوں کے معاملے پر افغانستان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ماضی میں جو ہوا وہ ہو چکا ہے۔ 80 کی دہائی میں موجود رہنما ہی بتا سکتے ہیں اس وقت کیا فیصلے ہوئے۔ ہمیں ماضی کا قیدی بننے کے بجائے مستقبل کی جانب دیکھنا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی SCO کی سائیڈ لائنز پر بھارتی نمائندے سے کسی ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں۔ پاکستان برکس کی رکنیت کا خواہش مند ہے۔ بھارت کا پلوامہ کے بعد پہلگام کا بیانیہ بھی کامیاب نہیں ہونے دیا۔ بھارت اب دنیا میں تنہائی کا شکار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کوالالمپور میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ بولے، جارحیت کرنے پر ہماری بہادر افواج نے 4 ریفال سمیت 6 بھارتی طیارے مار گرائے۔ سنتاس معاہدے پر ہم نے واضح کہہ دیا کہ پانی روکنا اقدام جنگ تصور ہوگا۔ پاک بھارت عسکری سطح پر جنگ بندی برقرار ہے، مگر لگتا ہے کہ بھارت کی سیاسی قیادت کو شکست ہضم نہیں ہو رہی یا پھر اندرونی سیاسی دباؤ ہے۔ اسحاق ڈار مزید بولے کہ پاک بھارت عسکری سطح پر جنگ بندی برقرار ہے، لگتا ہے بھارتی سیاسی قیادت پر اندرونی سیاسی دباؤ ہے۔ دہشت گردوں کے لیے سرحد کھولنے سے نقصان ہوا۔ اسحاق ڈار کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، پاکستان نے مشکل حالات میں ٹیک آف کیا۔ اسحاق ڈار نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی بولا کہ پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہمارا ہدف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف حکومتی کارکردگی میں بہتری کے لیے کوشاں۔ وزارتوں کی کارکردگی بڑھانے کے لیے اصلاحاتی عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں ماہرین سے اصلاحاتی نظام پر تفصیلی بریفنگ لی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا، 7 دہائیوں سے ملک کو جس نظام پر چلانے کی کوشش کی گئی اس سے ترقی ممکن نہیں۔ فرسودہ نظام کو جدید، ڈیجیٹل اور مؤثر گورننس کے نظام میں تبدیل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ معاشی ترقی کے لیے فرسودہ نظام کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے وزارت توانائی میں اصلاحات اور نقصانات میں کمی باقی وزارتوں کے لیے مثال قرار دی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاہور میں نماز جنازہ ادا۔ کیو بلاک ماڈل ٹاؤن قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اداکارہ کے بھائی اور بہنوئی گزشتہ روز میت کو کراچی سے لاہور لائے تھے۔ حمیرہ اصغر کے چچا کا کہنا ہے کہ حمیرہ اصغر کے خاندان سے کوئی اختلافات نہیں تھے، وہ اپنی مرضی سے کراچی گئی تھی۔ گھروں میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ حمیرہ سے کافی عرصے سے رابطہ نہیں تھا۔
یہ درست ہے گھر والے حمیرہ کے شوبز میں جانے سے خوش نہیں تھے، ہمارے درمیان زمین جائیداد کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ دوسری طرف اداکارہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی، موت 8 سے 10 ماہ قبل ہوئی، لاش ڈیکمپوزیشن کی آخری سٹیج پر ہے، تشدد اور ممکنہ قتل کے شواہد بھی نہیں ملے۔ ادھر کراچی کے شہری نے حمیرہ اصغر کی موت پر قتل کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست دے دی، عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 16 جولائی کو رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی لیاری میں بلڈنگ گرنے کا واقعہ، گرفتار ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ پولیس نے گرفتار 9 ملزمان کو مقامی عدالت میں پیش کیا۔ ملزمان میں عمارت کا مالک اور ایس پی سی اے کے افسران شامل ہیں۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزمان کی نشاندہی پر مزید ملزمان کو گرفتار کرنا ہے۔ وکلا صفائی نے ملزمان کی گرفتاری پر اعتراض کیا۔ سرکاری وکیل کے مطابق مقدمے میں ملزمان کا کردار واضح طور پر درج ہے، ملزمان سے تفتیش کے لیے ریمانڈ دیا جائے۔ سانحہ سوات کا ذمہ دار کون؟ رپورٹ سامنے آ گئی۔ سانحہ سوات پر صوبائی انسپیکشن ٹیم کی انکوائری رپورٹ وزیر اعلیٰ کے پی کو پیش کر دی گئی۔ رپورٹ میں سانحہ سوات میں غفلت برتنے والے سرکاری افسران کی نشاندہی، ضلعی انتظامیہ، محکمہ آبپاشی، بلدیات اور ریسکیو 1122 کے افسر سانحہ کے ذمہ دار قرار، ذمہ داران کے خلاف تعدیبی کارروائی عمل میں لانے کی سفارش۔ وزیر اعلیٰ نے انکوائری رپورٹ کی روشنی میں ذمہ داران کے خلاف تعدیبی کارروائیوں کی منظوری دے دی۔ 60 دنوں کے اندر تمام قانونی لوازمات پوری کر کے تعدیبی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ اسپیکر خیبر پختونخوا کا مخصوص نشستوں پر حلف برداری اجلاس بلانے سے انکار۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے میرے پاس کوئی اختیار نہیں، اسپیکر بابر سلیم سواتی کا اپوزیشن لیڈر کے پی اسمبلی کے خط کا جواب۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے 21 جولائی کو سینٹ انتخابات کے لیے اسمبلی کا ہال مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کو خط لکھا ہے کہ 21 جولائی کو سینٹ انتخابات کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہال فراہم کیا جائے۔ الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ آئین کے مطابق سینٹ الیکشن سے پہلے نئے ممبران کا حلف ضروری ہے۔ اسپیکر نئے ممبران کے حلف سے متعلق اقدامات کریں۔ نئے ممبران کا 1 ہفتے میں حلف کا عمل مکمل کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ خیبر پختونخوا کے سینٹ انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں گورنر کے پی، فیصل کریم گنڈی، خورشید شاہ شامل تھے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں گورنر کے پی بولے، اپوزیشن کے پاس 1 ممبر بھی زیادہ ہوا تو تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے اپوزیشن کے پی سے سینٹ کی 5 نشستیں جیتے۔ مولانا فضل الرحمان کو 1 جنرل اور پیپلز پارٹی کو مخصوص سیٹ ملے گی۔ سیاست میں اتحاد بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اماراتی ہم منصب سے ابوظہبی میں ملاقات۔ شیخ سیف بن زائد ال نہیان سے انسداد منشیات اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جدید ٹیکنالوجی خصوصاً مصنوعی ذہانت کے ذریعے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے پاکستانیوں کے لیے ویزا میں آسانی لانے کا کہا۔ بولے پاکستانیوں کی بڑی تعداد یو اے ای کی معیشت کی مضبوطی میں کردار ادا کر رہی ہے۔ ویزا پالیسی میں آسانی سے شہریوں کو بہت ریلیف ملے گا۔ یو اے ای کے وزیر داخلہ نے تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ امریکی صدر ٹرمپ پر جولائی 2024 کے قاتلانہ حملہ سیکیورٹی ناکامی قرار۔ خفیہ ادارے سیکرٹ سروس نے 6 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق حملہ آور کو عمارت کی چھت پر چڑھنے اور گولی چلانے میں مناسب وقت لگا، مگر سیکیورٹی اہلکاروں نے کوئی ایکشن نہ لیا۔ ادھر وائٹ ہاؤس کا انوکھا اقدام، سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر امریکی صدر کی تصویر سپرمین ٹرمپ جاری کر دی۔